علامہ صاحب، ایک سوال اہل تشیع سے لازماً پوچھا جاتا ہے، وہ ہے متع کا، اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ مسیار کے نام سے سعودی علماء کا بھی اس سے ملتا جلتا فتویٰ ہے، اور کہیں نہ کہیں اہل سنت میں بھی مجھے کیونکہ میرے پاس اس وقت ثبوت نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ لونڈیوں کے بارے میں اور کچھ ایسی چیزیں میں نے سن رکھی ہیں. تو ذرا آپ وضاحت فرما دیں گے کہ اہل تشیع کے ہاں کیا ہے، مسیار کیا ہے، اور کیا اہل سنت کے ہاں بھی کہیں اس چیز کی گنجائش موجود ہے؟ صحیح سوال. دیکھیں نا، ان سوالات کو میں عموماً جو کوشش کرتا ہوں کہ سوال ہوں یا بغیر سوال کے، وہ موضوعات جو سب کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس سوال سے لوگوں کی وضاحت ہوتی ہے یا کوئی عملی رہنمائی ہوتی ہے، وہ سوالات جن سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، جن سے اور فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، تو عموماً میں گریز کرتا ہوں کہ ایسے موضوعات کو خاموش رہنے دیں، سائلنٹ رکھیں، اپنے اپنے فرقے میں اس کو کریں، اور سب کے سامنے ضروری نہیں ہے اس کو بیان کرنا، اپنے اس پر رہیں آپ. اب یہ سوال ایسا ہی ہے، اہل سنت سب دلچسپی رکھتے ہیں شیعہ کے بارے میں، اور شیعہ بھی دلچسپی رکھتے ہیں. شیعہ کی دلچسپی یہ نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، شیعہ اور طرح کی دلچسپی رکھتے ہیں. شیعہ کی یہ دلچسپی ہے کہ اگر یہ شیعہ مذہب میں ہے، جواز ہے، تو کرتے کیوں نہیں ہیں شیعہ. سنیوں کا یہ ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں اور اس کا لیکن عملی طور پر دونوں میں نہیں ہوتا. آپ پاکستان کی حد تک اگر کہیں ہوتا بھی ہو تو یعنی یہ نہیں ہے، نہ شیعہ کرتے ہیں، جواز سمجھتے ہیں اس کا، جائز ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں عموماً، اور سنی تو جائز ہی نہیں سمجھتے. اس کو اب میں شرعی مسئلے کی حیثیت سے میں اس کو میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی تاریخ کیا ہے. یعنی یہ وہ مسئلہ مبتلا بے نہیں ہے. مثلا سنی بھی پوچھتا ہے تو ایک ایسی چیز پوچھتا ہے جیسے یہ پوچھے کہ اگر میں چاند پہ چلا جاؤں تو وہاں پر روزہ کتنے اس میں رکھوں گا، تو چاند پہ گیا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے، تو نے ویسے ایک فرضی مسئلہ ہے. تو یہ بھی اسی طرح ایک فرضی مسئلہ بن گیا ہے. قرآن کریم کی آیت کے مطابق تھوڑا سا میں اپنے سوال کی مزید وضاحت کر دوں. میں چلے اس کو متع سے ہٹ کے مختصر مدت کا نکاح جو 3 مہینے 6 جو بھی نام دیں، مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ایک چیز ہے جو عملاً کسی جگہ نہیں ہو رہی. مثلا آپ پورے پاکستان میں اگر آپ جائیں تو آپ کو کہیں بھی پوچھیں، سارے شیعہ سے پوچھیں کہ آپ نے جو نکاح کیا ہوا ہے، جو شادی ہے، تو موقت عقد کیا ہوا ہے یا دائمی، تو سارے کہیں گے دائمی کیا ہوا. بالکل. تو انہیں اگر کہیں کہ اگر موقت آپ کرنا چاہیں تو کہ نہیں، اگر کرنا ہے تو دائمی کرنا ہے. اس کی یہ وجہ نہیں کہ جائز نہیں ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ ابھی اس طرح کی چیز رائج نہیں ہے، اس کا رواج نہیں ہے. اور آج سے نہیں، عرصے سے، مثلا شروع سے ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی، پاکستان جب سے بنا ہے تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ چیز رواج، اس نے اکا دکا ہوتا ہوگا کسی جگہ پر، اس کی میں نفی نہیں کرتا، لیکن رواج نہیں ہے اس کا. یوں نہیں کہ ہر گھر میں ہو رہا ہے، جگہ جگہ ہو رہا ہے. لیکن اس کا جو شرعی جواز ہے اس کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے باقاعدہ، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یعنی نکاح 2 طرح کے ہیں، اور یہ نکاح قرآن کی اس آیت کے نص کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رائج چیز تھی. صحابہ کرتے تھے یہ کام، اور کرتے بھی ایک ضرورت کی وجہ سے تھے. جس طرح رسول اللہ کے عہد میں جو لوگ چلے جاتے تھے دراز مدت کے لیے، لمبے وقت کے لیے گھر سے دور ہو جاتے تھے. آج کل لوگ کیوں اس مخمسے میں پڑ گئے ہیں کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ چونکہ غیر شرعی طریقے سے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. مثلا آج اگر ایک شخص ہے، اپنے گھر سے دور گیا ہوا ہے، اکیلا رہ رہا ہے، نوکری کر رہا ہے یا تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس کو کوئی الجھن بھی نہیں ہے. کیوں کہ میڈیا ہے اور روابط ہیں، نامحرم کے ساتھ تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات ہیں، وہ تعلقات جو عام رواج بن چکے ہیں لیکن ہیں تو ناجائز ہے نا. مثلا لڑکی لڑکے کی فرینڈشپ ہے آپس میں، یہ رائج یہ ہے. اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں. بالکل، حالانکہ پوچھنا اس کے بارے میں چاہیے. پوچھنا یہ جو چیز رائج ہے آپ کے ہاں وہ پوچھیں آپ کہ یہ جائز ہے یا نہیں. ریلیشن شپ ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں، بالکل ہے، عام ہے یہ. اور مثلا غیر شادی شدہ بندہ ہے، بالغ ہونے کے بعد 30 سال کا ہو گیا، 35 سال کا ہو گیا، شادی کا نام نہیں لیتا. ہو سکتا ہے کہ ایک نارمل آدمی، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور شادی کا نام نہ لے. شادی تو اس کی پہلی ضرورت ہے. جیسے بھوک، پیٹ خالی ہو، بھوک لگتی ہے، کھانا مانگتا ہے، تو یہ تو بھوک سے بھی بڑا احساس ہے. یہ تو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ یہ کرے. لیکن
جب رواج ایسا پڑ گیا ہو کہ آپ حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے سارا کام کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو اب رواج ہے, یہ سب کرتے ہیں لڑکیاں لڑکے. لیکن اگر عقد موقت کی طرف آئیں تو اس طرف نہیں آتے, درحالی کہ یہ اسی کا سولوشن تھا حرام سے بچنے کا. اور وہ یہ تھا کہ یہ لوگ, یعنی یہ کیوں اس کا حکم ہوا, اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کا حکم دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں اس کو جائز سمجھا, اور صحابہ و اہل البیت کیوں اس کو جائز سمجھتے تھے. وہ اس وجہ سے کہ مثلا ایک شخص ہے گھر سے باہر تجارت کے لیے زیادہ وقت کے لیے چلا گیا ہے, 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے, جنگ پہ چلا گیا ہے, جہاد پہ چلا گیا ہے, یا کسی اور وجہ سے گھر سے دور چلا گیا ہے, یا گھر کے اندر ہی ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اتنے زندگی گزارنے کے, لیکن اس کی یہ ضرورت تو ہے نا, یہ اس ضرورت کو کیسا پورے کرے. آیا آج کے مسلمان کی طرح کرے جو متع نہیں کرتا لیکن ناجائز حرام کرتا ہے, اس کی طرح کرے؟ وہ تو ایسے نہیں تھے, وہ تو پابند تھے. رسول اللہ سے آ کے عورتیں بھی مسئلہ پوچھتی تھیں اور مرد بھی مسئلہ پوچھتے تھے. مثلا عورتیں آ کے پوچھتی تھیں رسول اللہ سے اپنے ازدواجی مسائل, روایات میں موجود ہیں, صحیح بخاری میں ہیں, صحیح مسلم میں ہیں. اور اسی طرح اہل البیت کے پاس آ کے عورتیں اپنے ازدواجی مسائل پوچھتی تھیں. آج کوئی عورت کو جرأت ہے کہ وہ کسی مولانا کے پاس جا کے ازدواجی مسائل پوچھے؟ سوال ہی پیدا نہیں. وہ حرام کرتی رہے گی, ناجائز کرتی رہے گی, یا اپنے اوپر ظلم ہوتا برداشت کرتی رہے گی, لیکن پوچھے گی نہیں جا کے. چونکہ ہم نے اس طرح کی شریعت بنا دی ہے کہ جس میں شریعت کے مسائل ایک طرح سے جرم بن گئے ہیں پوچھنا یا کرنا, لیکن حرام بے شک کرو, اس کی کھلی چھٹی ہے. اس وقت جو ان کے لیے مجاز تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایسی صورتحال مرد کو پیش آ جاتی ہے, شادی شدہ یا غیر شادی شدہ, کہ جو اب حرام میں اس نے پڑھنا ہے, تو حرام میں پڑھنے کے بجائے وہ یہ نکاح کر لے, جو موقت نکاح کر لے, ٹائم معین کر کے اس کا نکاح کر لے, اور اس کے اپنے حقوق ہے وہ ادا کر دے, وہ تو باقی مسائل اس کے دائمی عقد والے نہیں ہوں گے. یہ ایک ضرورت کے تحت تھا, یہ لذت کے لیے نہیں ہے, یہ چسکے کے لیے نہیں ہے, یہ تفریح کے لیے نہیں ہے, اور یہ ہوسرانی کے لیے نہیں ہے. یہ ضرورت تھی, اور وہ ضرورت آج بھی ہے, لیکن آج وہ ضرورت لوگ حرام سے پوری کر لیتے ہیں. آج شاید پہلے سے زیادہ ہے, چونکہ آج مثلا جو لوگ یورپ میں مغرب میں گئے ہوئے ہیں غیر شادی شدہ, خوب کیا کرتے ہیں وہاں پر. اب ہم سے اتنے باتقوا ہیں یہ وہاں پر کہ تقوا کے ذریعے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے, عصمت پہ فائز ہیں یہ لوگ. یہ تو نہیں آپ سوچ سکتے نا, جو حقیقت ہے قبول کریں, آپ جو ریئلٹی ہے قبول کریں. ابھی بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, مدرسوں کے اندر کرتے ہیں, گلی کوچوں میں کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو ظلم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. عورتوں کا ریپ کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اور فساد یا فرینڈشپ کے تحت کرتے ہیں, زبردستی نہ بھی, وہ فرینڈشپ کے تحت کرتے ہیں, اور رشتہ دار آپس میں کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ایک ہی خاندان کے اندر, بلکہ اب تو آپ کے ملک میں نوبت یہاں پر آ گئی ہے, نعوذ باللہ الیاذ باللہ. یہ ایسا زمانہ ہم نے دیکھنا تھا کہ باپ بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ایسے کیسز آئے ہیں, ہے نا, یہ ریکارڈ پہ آئے ہوئے ہیں, ریکارڈ پہ آئے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہے ہیں سارے کام؟ چونکہ آپ نے حرام کا دروازہ کھول دیا ہے, حلال کا بند کر دیا ہے. اس حلال کو تان تشنی کر کے, استہزاء کر کے حلال بند کر دیا, حرام کھول دیا ہے. تو لوگ اب جتنے حرام ہو رہے ہیں پھر اس کا جواب دیں, آپ ذمہ داری قبول کریں اس کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آپشن رہنا چاہیے تھا سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہو کے, جس طرح یونین کونسل میں عقد دامی رجسٹرڈ ہوتا ہے, یہ بھی رجسٹرڈ ہو تاکہ ایک ریکارڈ میں رہے, حقوق طرفین کے پورے ہوں, کہ نہ ہو یہ خرابی پیدا نہ ہو معاشرے کے اندر. لیکن آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, بازار چکلے چل رہے ہیں, ان کی طرف نہیں ہے کوئی دھیان نہیں ہے. کیوں لوگ چکلوں میں جاتے ہیں, کیوں فساد کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ آج کل تو یہ سوشل میڈیا نے اور زیادہ یہ حرام ان کے نزدیک کر دیا ہے. تو اس طرف حساسیت نہیں ہے. یہ جو حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ضرورت کی خاطر منظور کیا تھا, کہ اور ضرورت مند ہوتا ہے انسان, ایک سوسائٹی کے اندر حتماً یہ ضرورت آتی ہے. جس طرح آپ باقی اس نکاح کے علاوہ باقی ضروریات نہیں ہیں, کہ آپ اگر سفر پر ہیں اور آپ کے پیسے ختم ہو گئے ہیں, ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے نا. آپ اگر سفر میں مریض ہو گئے ہیں تو ضروریات تو پیش آتی ہیں. ان ضروریات کا سولوشن ہے یا نہیں ہے؟
اگر نہیں ہے تو پھر یہ دین کیسا ہے جس کے پاس آپ کی ضروریات کا سولوشن نہیں ہے؟ اگر سولوشن ہے تو پھر اس کو مانو، فالو کرو اس کو آپ. یہ نہیں، اس پہلو سے نہیں دیکھتے اس کو دوسری لذت اور ابسرانی اور غلط عنوان دے کر اس کو، جو کہ غلط ویسے ہی ہو رہا ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے. وہ حرام ہے، اس کو روکو آپ. اب وہ مسیار جو ہے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اور جواز کے تحت ہے. ٹھیک ہے، وہ یہی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر چند اس میں ٹائم مقرر ہے، ٹائم کے لیے ہے، لیکن ٹھیک ہے. یہ اور فلسفہ ہے، اس کا اور فلسفہ ہے. اچھا، اس کے فلسفے میں وقت مقرر منیمم بھی کوئی ہے یا ایک دن کا بھی ہے اس میں معاملہ، یا چند گھنٹوں کا بھی ہے؟ وہ اختیاری ہے دونوں کا، اختیاری ہے. آپ چاہیں تو 100 سال کا بھی کر لیں. ٹھیک ہے. آپ یہ چاہیں پہلے سے طے کرنا ہوتا ہے کہ اتنے، یا جب دل کیا کہ ہم کل سے ختم کریں؟ پہلے سے طے کرنا ہوتا ہے. اچھا، وہ پہلے نکاح فارم میں لکھنا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، کہ کتنی مدت کے لیے، کتنی مدت کے لیے. ٹھیک ہے. اگر لمبی مدت کے لیے کر لیا تو بیچ میں وہ مدت آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ دستبردار ہو جائیں.